اسلام کے عظیم سپر سالار کی حالات زندگی قسط نمبر 13 آخری قسط۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد حمص میں ہی قیام فرمایا، مگر نائب کمانڈر کی حیثیت سے ان کا عہدہ ابھی بھی برقرار تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ چونکہ اعلیٰ ظرف تھے، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی مدد کرنے والے تھے، لہٰذا آپ مال غنیمت میں سے اپنا حصہ بھی تقسیم کر دیا کرتے، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کی شکایت کر دی کہ حضرت خالد بن ولید مال خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی شکایتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تھیں تو آپ نے ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ اس معزولی کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ حضرت خالد بن ولید پر بہت زیادہ یقین کرنے لگے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سوچ کر ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا کہ کہیں اللہ پر بھروسے اور توکل میں کمی نہ آ جائے۔ اس مرتبہ بھی شکایت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگی خدمات ادا کرنے سے منع فرمایا اور مدینہ طلب کیا تاکہ ان سے اس معاملے پر باز پرس کی جا سکے۔ اس سے مسلمانوں میں کافی اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہر موقع پر خلیفہ کے حکم کی اطاعت کی۔ آپ نے اپنی باقی زندگی حمص میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 21 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ نے حمص میں ہی انتقال فرمایا۔ آپ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بھی بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور اہل مدینہ کو بھی سوگ منانے کی اجازت دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے ہی تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا کہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا۔ اللہ کی یہ تلوار کہ جس نے 2 عظیم سلطنتوں رومی اور ایرانی کے چراغ بجھائے، وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا، مگر آپ کی اولاد کا بڑا حصہ آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد شام میں طاعون کی بیماری کے باعث شہید ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طاعون کی بیماری سے شام میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی فتوحات کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی 2 جمعے ایک شہر میں نہیں پڑھے اور اگلا جمعہ نئے فتح کیے ہوئے شہر میں ادا کرتے تھے، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خالد بن ولید کی روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی وفات کے بعد صحابہ کو واقعہ سنایا کہ آپ کو ایک بار 40 مجاہدین کے ساتھ رومیوں کے علاقے میں بھیجا گیا۔ وہ سب رومیوں کے بڑے لشکر کے نرغے میں آ گئے۔ صورتحال بہت کشیدہ ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ فلاں جگہ خالد بن ولید پریشانی میں ہیں، جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں گئے اور ان کی مدد کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے روحانی تعلق کی صرف ایک مثال ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کہ جو آپ نے حج کے موقع پر سنبھال لیے تھے کو اپنی ٹوپی میں پرو رکھا تھا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس ہمیشہ آپ کے ہمراہ رہا۔ وہی لمس ان کی اصل طاقت تھی کہ جس کا وہ خود بھی اعتراف کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی 100 سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت کے اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پاتے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرات، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت
جنون اور عشق کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ وہ تمام عوامل تھے کہ جنہوں نے آپ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 40 مجاہدین کے ساتھ 40,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے کہ جو ان لوگوں کو معلوم تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں کہ جو ان کے ساتھ کام کرتی تھی مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھی؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 40,000 کے لشکر کے مقابلے میں 40 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ اس کے بعد کی اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو وہ تمام غازی کے جن کی تاریخ میں نام سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں اور جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کیا، وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ غیر معمولی روحانی قوتیں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں۔ یہی عنصر جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلے۔ یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، بہادری اور شجاعت جیسی خصوصیات وابستہ تھیں۔ ایک اور قدر مشترک روحانی قوت تھی کہ جو ان کو مزید پراسرار بنا دیتی تھی۔ عالم اسلام میں آج بھی اگر کوئی وجود تبدیلی لانا چاہتا ہے تو جب تک کہ اس کے وجود میں وہ پراسرار عنصر شامل نہیں ہوگا کہ جس کا علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہ۔